اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے وزیر داخلہ چودھری نثار اس وقت پہنچے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بقائے پریس ریلیز بھی جاری ہوتا ہے اور آپ کی مہربانی اور توسط سے ملکی لیول پر جو انیشیٹیوز منسٹری آف انٹیریئر لیتی ہے اس سے آگاہی بھی ہوتی ہے. مگر آج میں نے ضروری سمجھا کہ یہ دو طویل میٹنگز تھی کل اور آج. اس اسپیکر ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر ہے یہ ہے یہ نہیں، میں اور اونچا کر لیتا ہوں. یہ سارے تو بڑے طویل ایشوز ہیں جن پہ ڈیسیجنز ہوئی ہے. میں نے صرف چند، اور انشاءاللہ ایک دوسرا دور آج سے 8-10 دن بعد ہوگا جب میں کچھ اور میٹنگز پہ میں نے کال کی ہیں، تو پھر آپ کو اعتماد میں لیا جائے گا. جو سب سے پہلے فیصلہ ہوا وہ یہ کہ گزشتہ چند مہینوں سے، بلکہ گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے گلگت بلتستان جانے کے لیے NOC کا اجرا ضروری بنا دیا گیا تھا. اس پہ کافی تفصیل سے بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، مشاورت ہوئی. گلگت بلتستان کے چیف منسٹر صاحب سے بھی مشاورت ہوئی، ان کا فون بھی آیا. اس لیے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایک ایکٹیویٹی آئی ہے، ٹورسٹ کا اگر ایک بوم نہیں تو بہت پرو ایکٹیویٹی آئی ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس لیے آئندہ چند دنوں میں ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جائے گا جس کے تحت گلگت بلتستان ٹورزم کے حوالے سے جانے والوں کے لیے کوئی NOC کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں، ڈپلومیٹس، INGOs، ریسرچ ورکرز اور پروجیکٹ ریلیٹڈ فارنرز جو بھی گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس ضروری ہوگی. میں بالکل 2 منٹ ٹچ کروں گا، آپ نے پھر سوال کرنا ہو تو وہ CNICs یہ ایک بہت مشکل اور بڑا پروٹیکٹڈ کام تھا، اور جو میں بار بار کہتا ہوں یہ نیشنل انٹرسٹ میں کام تھا. ایک ملک کے شناختی کارڈ، ایک ملک کے پاسپورٹ اگر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں، اور وہ درجنوں کے حساب سے نہیں، سینکڑوں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے اجرا ہو اور اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو، تو یہ ڈس فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ کا تاثر دیتی ہے. ہم نے پچھلے 3 سالوں میں اس پہ بہت کام کیا ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میڈیا کی اس میں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ رہی ہے. گزشتہ 3 مہینوں میں جو فگر تھا بلاکڈ شناختی کارڈ کا وہ 3.5 لاکھ تک، 3,53,000. اس پہ بہت مشاورت ہوئی. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس میں کئی پاکستانیز بھی کسی نہ کسی حوالے سے، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا، ان کے پاس شجرہ نسب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، تو کئی پاکستانیوں کے، بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کے بھی کارڈ بلاک ہوئے. ہم نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا، اور اس میں قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہم نے بنائی اس میں ان تمام معزز حضرات کا بہت کردار ہے. میڈیا کی بہت ساری انپٹ ہے اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. تو اس کے نتیجے میں 1,74,000 کارڈز کنفرمڈ ایلینز کے پائے گئے کہ غیر ملکی ہیں، انہیں کینسل کیا جاتا ہے. سو وہ کینسل کیے جا رہے ہیں. مگر ان لوگوں کو بھی گنجائش دی جا رہی ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں. کارڈز ان کے کینسل ہو گئے ہیں 1,74,000 ہماری تمام ڈاکومنٹیشن اور پروف کے مطابق. ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہم 33,000 پاسپورٹس کینسل کر چکے ہیں. کہیں ایک بھی اپیل نہیں آئی کہ نہیں میں پاکستانی ہوں. بہت بڑی تعداد ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان 1,74,000 میں 3,500 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو
یہ جو ہماری مہم چلی ہے جعلی شناختی کارڈز کے حوالے سے 3,500 نے از خود والنٹریلی اپنی شہریت واپس کی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں، کسی ایک شخص نے واپس نہیں کبھی کی. اور اس میں میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وہ جو ہماری مہم چلی اس میں میڈیا کا بہت عمل دخل تھا. 10,000 اس میں ایسے شناختی کارڈ ہولڈر بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے ایز افغانز POR کے تحت. انہوں نے ڈائریکٹلی اور ساتھ شناختی کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں. سو ان کا خود پروف ہے کہ میں افغان ہوں، مگر انہوں نے شناختی کارڈ ظاہر ہے جعلی طریقے سے. سو اس میں وہ 10,000 بھی شامل ہے. ایک 1,56,000 شناختی کارڈ اور 440 شناختی کارڈ بحال کیے جا رہے ٹیمپرریلی. ان 3,53,000 میں ان کو ٹیمپرریلی ان بلاک کیا جا رہا ہے. اور جو میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ان کے پاس ہو وہ پروف لے کے آئیں، ان کے پرماننٹلی ان بلاک کیے جائیں گے. آج کے بعد، اور یہ پالیسی ڈیسیجن ہے، کسی شخص کے بارے میں شک ہو یا ڈاکومنٹیشن بھی ہو بلیک اینڈ وائٹ، اس کا کارڈ بلاک نہیں کیا جائے گا، پہلے اسے نوٹس دیا جائے گا. یہ جو ہم سالہ سال سے نادرا میں چل رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ایز منسٹر فار انٹیریئر ایک اپنے لیول پہ کوشش کی ہے کہ آئندہ یہ شکایت نہ ہو. سو آج سے یہ مکمل پابندی ہے کہ کسی کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن بھی ہے تو اس کا کارڈ بلاک نہ کیا جائے، بلکہ اس کو نوٹس دیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ جو کچھ ڈاکومنٹیشن یا پروف نادرا کے پاس ہے اس کو وہ ڈس پروف کرے. سو ایک طرف ہم بہت ہول ہاگ جعلی شناختی کارڈ اور جعلی شہریت، جعلی پاسپورٹس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہیں، مگر دوسری طرف جو تکالیف یا مشکلات یا مسائل سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک فیصلہ میں نے بطور وزیر داخلہ لیا. مجھے کچھ رپورٹس آئیں کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک شیمفل انڈسٹری قائم ہے پاکستان میں، اور جو ڈپارٹمنٹس اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے شاید وہ اس انداز سے وہ کام نہیں کر رہے. تو میں نے بڑی ایفرٹس کے بعد اس جرم کو FIA کے سکیڈول میں ڈلوایا حکومت کی منظوری سے، اور پچھلے چند ہفتوں میں اس میں بڑی پرو ایکٹیو پرفارمنس دیکھنے میں آئی ہے. میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ 1-2 دنوں میں دوں گا. کچھ میڈیا میں ویسے بھی آتا ہے جب یہ چھاپے لگتے ہیں، مگر جو چند ڈاکٹرز، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان کے فائنینسر کو جو کردار ہے وہ شیمفل ہے، وہ تضحیک ہے انسانیت کی. مگر اس میں جو پیسہ ہے وہ انبلیویبل ہے، اور وہ پیسہ بدقسمتی سے اس سے نہیں لیا جا رہا جسے وہ تو بڑا تھوڑا سا اس میں جو مڈل مین ہیں وہ لے رہے تھے، یہ ڈاکٹرز لے رہے تھے، اور یہ ایک انڈسٹری تھی. اس کو ہم بہت پرو ایکٹیولی آگے بڑھائیں گے. اور آج سے ہم موو کر رہے ہیں ایک اور ایشو، اور وہ ہے فوڈ ایڈلٹریشن. اس کو میں چاہتا ہوں کہ FIA کے سکیڈول میں شامل ہو. پہلے مرحلے میں ہم جو امپورٹڈ فوڈ سٹف ہوتا ہے وہ FIA کی سکیڈول میں شامل کرنے لگتے ہیں. اس کا ہے پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ایکٹ. یہ پاکستان کا قانون ہے. ہم اسے باقاعدہ آج سے موو کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو، لاء ڈویژن کو، کہ اس کو FIA کی سکیڈول میں شامل کیا جائے. اس وقت جو شواہد اور حقائق ہمارے سامنے ہیں کہ امپورٹڈ فوڈ سٹف کے حوالے سے
جو ملک، چاکلیٹس، ٹافیز، یو نیم اٹ، ان میں سے اکثر ایکسپائرڈ ہوتی ہیں. ان میں سے کئی ٹاکسک ہیں، اتنی وہ پرانی ہو گئی ہیں، اور کہیں اور استعمال وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں. چیک کرنے والے ادارے اس کو چیک نہیں کرتے. یہ پاکستان کے عوام سے ایک دشمنی ہے، دشمنی سے بھی بڑھ کے ہے، جان بوجھ کر. اور اس کو ہم خوراک کہتے ہیں، فوڈ سبسٹنسز. تو اس کو ہم شامل کریں گے، آپ دیکھیں گے. مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ باقی ادارے اپنا کام کریں. یہ صرف امپورٹ آف فوڈ سٹفس اینڈ ڈسٹریبیوشن، ہم فی الحال سے ہماری اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے. میں ایف آئی اے کو اتنا نہیں پھیلانا چاہتا جتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایف آئی اے کے اپنے لمیٹیشنز ہیں. تو ڈسٹریبیوٹرز کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹرز کی ذمہ داری ہوگی. اور میں آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی امپورٹڈ فوڈ سٹف آتا ہے، یہ امپورٹرز کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کی ذمہ داری ہے. فوڈ سٹف ملینز آف ہیلتھ ہیزارڈ ہیومن ہیلتھ کے امید ہے کہ آئندہ اس سلسلے قانونی مراحل اور اس کے بعد مہم جو ہم نے کی ہے across the country والے سے imported foods ہم اس کو بڑھا اور اس میں دوری شامل کہ مگر یہ تمام جب تو پھر فوڈ میں نے ایک اور تقریباً 2 سال ان پٹ آتی یہ جی جو بھی وہ ریلیٹڈ ہے. میں نے کی جو ریکمنڈیشن اسکول سب سے زیادہ کنجسٹڈ اس کہہ رہے ہیں جو بالکل ان کام جواز عوام کی جو اس پہ روکنا حکومت جب خلاف خالی شروع کر دی ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میرا ان کو جواب تھا، اور یہ پرائم منسٹر بھی اس کے گواہ ہیں اور فائنانس منسٹر بھی. میں نے کہا ہمارے لیے، اس ملک کے لیے کوئی چیز ہے وہی روڈ کبھی نہیں لگی. تو 2 سال 3 مہینے سے سال ہو چکے ہیں جس سے شکایت نہیں آئی کہ ہم ڈپارٹمنٹس کو انوائرمنٹ ہے
لاہور سینٹر والوں ٹیلی میڈیا کے انجام تک ہم لے کے آئیں گے. بڑی بڑی 2005 2000 کاروائی اور پھر چوروں سے مل کے آپ نے اس کا نوٹس لیا کا کیس نہیں آ گیا تھا ایڈیٹوریل میں آیا مسٹر نے بھی کی کوئی ہیں تو مجھے بریف کیا اس کے کیا تو مجھے بہت سارا فی الحال صرف دو بتاؤں میں اکوٹ ہو چکا. ہم نے ایک اور ڈبل 8 میں یہ کیس تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اکوٹ ہو چکا ہے, تو یہ دوسری دفعہ کیس کس طرح, تو ہم نے اسے ایک اور اینگل سے جو لوگ ڈیفراڈ ہوئے ہیں ان کی طرف سے صرف 2005 سے 2008 تک 1 ارب روپیہ اس کے علاوہ ایف بی آئی کو اس لیے لکھا ہے اس کا 14 لاکھ یہ جو الزرونی ان ہوئی ہے, بہت ٹائم بڑا اس پہ کام مزید پروگریس ہو. میرے نوٹس کمپنی کے مد میں ان پہ سالہ سال کو انوالو میں منسٹری یہ از خود ارب روپے نیشنل ایکسچیکر ہے جو ان کو دینے منسٹری اور اربوں روپے کی بات مینی
कार्रवाई होगी और चीजें भी हैं पे ज्यादा कुछ ह्यूमन ये जो हमारा अफगानिस्तान, मगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ज्यादा होती है वो अफगानिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर पे जी सारा तकरीबन 1000 किलोमीटर है। इस पे ह्यूमन ट्रैफिकर्स की ऑन दी हमने कहा कि लोग से आते हैं जब किसने तो फिर कहने की इसमें गुजरात ये जो ह्यूमन हमने बहुत 3 महीने दे साथ साथ जो पासपोर्ट्स कैंसिल फॉर लिख रहे हैं कि बॉन्ड के जरिए पाकिस्तान का नाम हमारे गैर मुल्क की बेहरमती होती यकीन जानते जिंदगी जाते हैं रोकेंगे बहुत सारी रोकेंगे आखिर सवाल का सुना है मैं को कहा कि उठ जाऊं दोस्त नहीं ये बहुत आखिरी हवाले से हमने हो रहा है हाई एक्सपर्ट्स लगा थी क्योंकि हमें अभी 15 जो रेड वारंट आएंगे इंशाल्लाह का जो लीगल है स्ट्रॉन्ग और से अपने तल्लक क्या इसकी कोई जवाब ऐसी है जो आप बताने के लिए तैयार? डॉन लीग पे क्वेश्चन है इकट्ठे सारे। चले डॉन लीग से तो पेन दे क्या है कि वो सबमिट पार्लियामेंट में है कि ये ठीक है जी के
पे वो नाम जी कातिल जो नस नस में बस किया अंजाम वफा क्या होगा? नवीद अकबर इसकी इलेबोरेशन भी कर दें यार सर, नवीद अकबर जरा सलीस उर्दू में, ताकि मैं समझ सकूं यार। सर ये एक हुकूमत के मातहत, प्राइम मिनिस्टर के मातहत एक इदारे की तरफ से ट्वीट किया गया, उस पर सर पूरी दुनिया में शोर मचा। उसके हवाले से भी बात करें कि क्यों ऐसा हुआ और आइंदा इसको किस तरह रोका जाएगा। एक मातहत प्राइम मिनिस्टर के मातहत उसके खिलाफ ये बताइएगा, जब परवेज रशीद साहब को हटाया गया था तो उस वक्त आपने कहा था कि वो खबर रोकने में नाकाम रहे, इस वजह से उन्हें उस वक्त हटाया गया। अब जो 3 मेन मुल्ज़िम जिनके बारे में ये बात सामने आई, उसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि इनमें से खबर प्लांट करने का कौन जिम्मेदार था और खबर ना रोकने का कौन जिम्मेदार? सजाद तरीफ सर उनका फ्यूचर क्या है, सजाद तरीफ अगेंस्ट क्या होगा? आप जरा ये आप जरा नोट कर लें कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला रहा। ISI नवाज शरीफ का ठेकेदार है, उसने मामला सॉल्व कराया है और जिसने ट्वीट किया है DJS ने हुकूमत उससे रिजाइन की। एजाज सैयद साहब, ये किसने कहा? एजाज सैयद साहब आपकी ट्वीट के मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोले। टॉन लीड्स के ऊपर हो रहे हैं, मैं थोड़ा सी एक सिचुएशन ऐड करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन कम और सिचुएशन ज्यादा है। मुझे चौधरी निसार अली खान जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, उनसे सवाल ये है कि अगर IG इस्लामाबाद का PRO वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के बारे में कोई नोटिफिकेशन जो वजीर दाखिला ने जारी किया हो वो रिजेक्ट करने की ट्वीट करे, तो ये फरमाएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान उस PRO के बारे में क्या करेंगे? एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं चौधरी साहब कि सदन जनरल के बारे में बहुत सारी इब्हाम पाया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से आके मिले थे, जिसकी वजह से शायद जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो शायद नाखुश थी। या कौन मिले थे? सदन जनरल जो इंडियन बिजनेसमैन। क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी? आप इंडियन मिनिस्टर फिलहाल डॉन लीग्स पे चलें जी। प्राइम मिनिस्टर सर, आपने बड़ी अच्छी अपनी उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बताया सारा कुछ, वो बड़े इम्पोर्टेंट इशूज थे, खासतौर पे फूड वाला और दूसरे सारे। सर, डॉन लीग्स के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा तजस्सुस है, हर बंदा पूछता है कि जब राइटर को लिखने वाला को कुछ नहीं हुआ, जब शाया करने वाली अखबार को कुछ नहीं हुआ, तो फिर PIO को किस जुर्म की सजा मिली? और बात जावेद बलूच ये क्वेश्चन नहीं है, कम्प्लीमेंट है कि जब भी गवर्नमेंट यार एक साइड गवर्नमेंट पैदा हुई थी उसमें सर किरदार सर किसी करने के लिए जो कंफ्यूजन थी सबसे दूर सर कैसे किया गया? क्या चीज? गवर्नमेंट को डॉन लीज पे असली क्यादत और ठीक। सर गवर्नमेंट को जब भी मुश्किल में गवर्नमेंट जब भी सर मुश्किल में फंसती है तो चौधरी निसार अली खान आगे आके उनको इस मुश्किल से निकालते हैं। डू यू थिंक कि आपकी जो काविश थी उसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल थे, इनके आपस में एक सरदार अली साहब तो सर कौमी सलामती के हवाले से क्या मामला है? सरदार अली साहब ये शक्री है, इनकी बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपकी मुसलसल मीटिंग हो रही है, बात सुन। यकीनन मुश्किल न थी, मैं सुन रहा हूँ। बढ़ाया इशू था। तो सर पहली बार किसी अस्करी अदारे ने जो है अपना ट्वीट वापस लिया है, ये यकीनन सिविल गवर्नमेंट की चीज है और इसमें आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें बताएंगे क्या अब आइंदा जो आने वाले दिनों में सिविल और मिलिट्री रिलेशन जो है वो कैसे है? अलीम साहब ठीक। जी सर। के हवाले से साहब बहुत हो गया सर। असद मुबारक नाम है मेरा, सर डेली मेल से हूँ। इनसे इतने सवाल कराएं कि ये थक जाएंगे और मेरे देने की गुंजाइश ही ना हो। कौमी सलामती के हवाले से कहा गया था कि ये कौमी सलामती के ऊपर ये जो है सर्वकारी है,
تو اس حوالے سے جو بھی معاملات طے کیے جا رہے کیا ان جو ٹھیک، اس میں کردار تھے ان کو معاف کر میں سمجھ گیا کہ ڈان لیگز کے اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر 7 ماہ لگے. آپ کی گفتگو بار بار چینل نے دکھائی کہ جی 1 ہفتے میں رپورٹ آ رہی ہے, 2 ہفتے میں رپورٹ آ رہی ہے. تو جو 7 ماہ لگے ہیں یہ 2-3 ہفتوں میں کام ختم نہیں ہو سکتا. میں اس سے پہلے کہ جواب ایک منٹ میرے بھائی, اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, یہ آپ نکالیں یار, یہ کہاں سے نکال لیا کہ میں نے کہا کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے نکالیں اور مجھ سے شیئر کریں اور اس کی ہم تشہیر کریں گے. ڈونٹ کوٹ می آؤٹ آف کانٹیکسٹ. جی, اور میرے سامنے کھڑے ہو کے تو نا مجھے غلط کوٹ کریں نا یار. صاحب یہ بتا دیں کہ جس دن فواد نے وہ جو صفحات کے تحت حکمنامہ جاری کیا تھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ جاری کریں, یہ منسٹری اپنی انٹیریئر کرے گی. اس نوٹیفکیشن میں اور اب جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے, کیا اس کو صرف پرویز رشید صاحب کا نام ایڈ کرنا تھا یا کچھ اور بھی؟ شکریہ جی. میں سوری میں ایک ان کے بعد آپ صاحب یہ بتا دیں مریم بی بی کا کردار تھا سارے معاملے میں یا نہیں تھا, ان کو بچانے میں کامیاب ہوگی کہا جا رہا حکومت. تھینک یو. بیریا ٹاؤن میں واقعہ ہوا, اس میں کچھ لوگ جو ہے ان کی جان گئی اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے تھے. اس کی کبھی تک اخبار مجھے حوالے سے بتائیں. بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ اور دوست بھی, ورنہ میں سنتا جاتا, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. جس طرح ڈان لیگز کا مسئلہ بہت طوالت پکڑ گیا, اسی آپ کے سوالوں کا سلسلہ بھی, تو آپ کے سوالوں پہ 20 منٹ لگے, تو مجھے جواب دینے میں تو 1 گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا in the next 5 minutes. دیکھیں, سب سے پہلے تو حقائق پہ ہم سب بات کریں. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا, اور حکومت کو اگر کچھ چھپانا ہوتا تو پہلے ایک کمیٹی, اس کے بعد ایک بڑی کمیشن بنایا گیا, اور اس کمیشن میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے, سارے باعزت اور سینئر لوگ تھے. آپ لوگ ایک انتہائی اہم پلر ہیں آف دا اسٹیٹ. خدا کے لیے چند چیزیں اپنے پروفیشن کی ذمہ داریاں بجا لاتے ہوئے اس کو سامنے رکھیں. سول ملٹری ریلیشنز کا تماشا نہیں لگانا چاہیے. سول ملٹری ریلیشنز ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں. سول ملٹری ریلیشنز پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, کہیں نہیں ہوتی, صرف پاکستان میں ہوتی. پاکستان میں بہت مسائل اور مشکلات ہیں, عوام کو مشکلات ہیں, ملک کو مسائل کو عوام کو اور ملک دونوں کو مسائل اور مشکلات ہیں. اس پہ سیاست کریں, اس پہ بیان بازی کریں. سول اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں اس کا تناظر سیاسی نہیں ہے, اس کا تناظر قومی ہے. یہ انتہائی حساس ایریا ہے, اس پہ نہ ہی ہیجان انگیزی کی ضرورت ہے, نہ ہی بلا جواز اظہار خیال کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ڈرامہ بازی کی ضرورت ہے. ڈان لیگز میں اگر حکومت کو کسی شخص کو, کسی فرد کو یا کسی گروپ کو بچانا ہوتا, چھپانا ہوتا, تو اس پہ 2 کمیٹیز نہ بنتی. ڈان لیگز کی رپورٹ جو سامنے آئی وہ متفقہ رپورٹ تھی. مکمل کنسنسس تھا. جب وہ اس کا اعلان ہونے لگا تو کچھ تھوڑے بہت مسئلے آئے. وہ مسئلے پروسیجرل تھے. جو آرڈر پی ایم آفس سے نکلا وہ پی ایم آفس آرڈر تھا تمام منسٹریز کو
اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. جب اس کی تشہیر ہوئی تو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی, اور پھر غلط فہمی کے بعد اس غلط فہمی میں مزید اضافہ ہوا. کل اس کی ریکٹیفیکیشن اس طرح ہوئی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کو کرنا تھا وہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا, اور وہ منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن ہو بہو وہ تھا جو کمیٹی کی کنسنسس رپورٹ تھی آف ریکمنڈیشنز. میں نے بار بار کہا ہے, ڈار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو تمام ریکمنڈیشنز ہیں کمیٹی کے وہ پبلک کیے جائیں گے. وہ کل پبلک ہو گئے. وہ وہی الفاظ ہیں جو کمیٹی نے یونینیمسلی حکومت کو ریکمینڈ کیے. اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس کی ذمہ داری زیادہ تھی کس کی کم تھی, یہ بحث تو ان اینڈنگ ہے. مگر حکومت کی اس سے زیادہ اور اس میں لارج ہارٹیڈنس, کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک اوپن اینڈڈ فل پاورڈ کمیٹی بنائی جس نے ایک ایک چیز, قواعد, شواہد, حقائق اس کمیٹی میں پیش کیے گئے. 7 مہینے اس کو لگے. اگر کسی لیول میں بھی حکومت نے انٹرونشن کی ہو کسی ایک شخص کے ساتھ کسی حوالے سے بھی, ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ رپورٹ آ کب رہی ہے, اس پہ کیوں نہیں فوکس کیا جاتا. جو غلط فہمی پیدا ہوئی جس دن پی ایم آفس سے ریفرنس آیا یا آرڈر آیا, وہ پروسیجرل تھی, سبسٹنس کی نہیں تھی. فوج یا فوجی قیادت بھی یہ چاہتی تھی کہ جو کنسنسس رپورٹ ہے ان کی ریکمنڈیشن ہو. میں اس سے پہلے پرائم منسٹر اعلان کر چکے تھے, ہدایت مجھے دے چکے تھے, میڈیا کے ذریعے وہ ہدایت پبلک ہو چکی تھی 3 دن پہلے. مجھے ہدایت یہ تھی کہ جو ریکمنڈیشنز اس کمیٹی کی ہیں ان کو منوان ان پہ عمل کیا جائے. اب میرا بطور وزیر داخلہ یہ کام نہیں ہے کہ میں جواب دوں کہ اس میں کون زیادہ ملوث تھا کون کم تھا, کس کی ذمہ داری تھی کسی کی نہیں تھی, کسی کو زیادہ سزا ہوئی کسی کو کم ہوئی. اور میں یہ بھی واضح کر دوں, اس پہ فوکس بڑے کم لوگوں کا, ہر کوئی سیاست کرتا ہے نا, بیان بازی کرتا ہے, جملہ بازی ہے, کہ یہ انکوائری رپورٹ تھی, ایک انکوائری کمیٹی تھی, جو قواعد و شواہد تھے انہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا. اس پہ عمل آیا, اس پہ عمل ہوا, مکمل عمل ہوا, اور آج جو باقی 5 ہیں ان پہ بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ ہم نے خطوط لکھنے تھے وہ بھی ہو گیا ہے. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے, اور اس پہ بیان بازی میرے لیے حیران کن ہی نہیں پریشان کن ہے کہ اور ایشوز ہیں یار, ان پہ بیان بازی کریں. جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ حکومت نے کر گزری. اوپن کمیشن, انڈیپینڈنٹ کمیشن انکوائری بنائی گئی جس میں تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر نمائندے موجود تھے, اور 7 مہینے کی تگ و دو کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا. سو لیٹ اٹ ریسٹ. کسی کو زیادہ سزا ہوئی کسی کو کم ہوئی, کسی کو سے ناانصافی ہوئی, انصاف ہوا, نہ تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور نہ حکومت ذمہ دار ہے نہ کوئی اور ذمہ دار ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ سارے بڑے سینئر لوگ تھے وہاں, ان کا ریکارڈ پبلک از وداؤٹ بلیمش, خواہ وہ سیولینز تھے خواہ وہ ملٹری سے تھے خواہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے تھے. اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. طرح طرح کی باتیں کی گئیں اور ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس تمام وقت میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک ماحول ایسے پیدا کیا گیا کہ فوج اور حکومت کوئی آمنے سامنے, ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. میں مشکور ہوں کہ آپ نے میرا نام لیا, اور لوگ بھی انوالو تھے. ملٹری لیڈرشپ سے ہماری انٹریکشن تھی, کوئی تلخی نہیں تھی, ایک دوسرے کوئی ناراضگی نہیں تھی, اور ایک میچور
डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही होना चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी रहा। मेरा ख्याल है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन द सिस्टम। अगर कोई गलती हो जाए, गलतफहमी हो जाए, ब्लेटेंट किस्म का नुकसान भी हो जाए, तो उसको मिल बैठ के हल न किया जाए। तो ये तलखी कहीं भी नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि अगर इख्तिलाफ राय था, और इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ राय सब्सटेंस में नहीं था, इख्तिलाफ राय प्रोसीजरल था, और वो प्रोसीजरल कल दूर हो गया है। मैं रोज अव्वल से कहता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये मैंने नहीं कहा कि रूल ऑफ बिजनेस में है कि पीएम ऑफिस इन मामलात में न नोटिफिकेशन उनके दायरे कार में है, ना वो जारी करता है। वो एक पीएम ऑफिस का ऑर्डर था टू वेरियस मिनिस्ट्रीज के अमल दरामद के हवाले से ये इकदाम किए जाएं। हमने उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सिफारिशात की रोशनी में उन तमाम अहकामात और दूसरों पर भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना था, और साथ ही एक प्रेस रिलीज कर देनी थी। वो नहीं हो सकी रुकावट की वजह से, आज कल हो गई है। सो लेट द इश्यू रेस्ट। यहां तो ऐसी बातें हुई कि यहां लड़ाई हो रही है, वहां लड़ाई हो रही है। मैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गया, एक लोकल मसला है, वहां कुछ मसाइल मुझे तो जाके इल्म हुए। मैं वैसे भी उस पर तबसरा न करता अगर वहां उनकी बहुत तशहीर ना हो चुकी होती। मैंने वहां एक स्टेटमेंट दी, जिनके बारे में स्टेटमेंट दी उनको पहुंच गई, मगर ऐसे हुए समझदार रिटायर्ड जनरल, और जहां दोनों तरह, मगर हजरात भी हैं जो स्पोक्समैन है, तो बड़े अब कोई को समझ आती कर सकता है, जो जनरल भी के कलमात, तो इन सारे लोग कैफियत नहीं है। इंटेलिजेंस एज क्यों रोकना था के हिसाब से मोस्ट लेवल आने में थे, उनको भी तरह तरह की 2+ जो पेश हैं हमारी दुकान में सिविल तमाशा लगे का एजेंडा है। सिविल मिलेगी और कोर्ट शायद पहले में रख, इसमें को पाकिस्तान नहीं होता कि जिन्होंने खेलनी है या हॉकी, वो ना मुनासिब के पाकिस्तान की हिसाब कमेटी ने, ये जो कमेटी है जिसने इस हवाले से फैसला किया, उन्होंने फैसला हकायक और शवाहिद पे किया। किसी की ख्वाहिशात पे इस कमेटी ने फैसला तो नहीं करना था। अब किसी ने कोई ख्वाहिश रख रही हो, वो जाने फैसला किया है, से कहा था सिफारिश शामिल
बहुत शुक्रिया।